جنوبی پنجاب بھر میں نمونیا کے وار جاری، بہاولپور میں 10 سالہ بچہ جاں بحق، 24 گھنٹے میں ملتان میں 21، بہاولپور میں 12 نئے مریض رپورٹ۔ رواں سال بہاولپور میں جاں بحق بچوں کی تعداد 84، ملتان میں 62 ہو گئی۔ سینٹ الیکشن، محسن نقوی بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ محسن نقوی نے سینٹ کی جنرل نشست پر بطور آزاد امیدوار حصہ لیا۔ دیگر جنرل نشستوں پر احد خان چیمہ، پرویز رشید، طلال چودھری، خامد خان، ناصر محمود بٹ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، این اے 148 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست خارج۔ الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ این اے 148 سے یوسف رضا گیلانی فاتح قرار پائے تھے۔ آزاد امیدوار بیرسٹر تیمور اور لیگی امیدوار احمد حسین کی درخواست مسترد۔ پتنگ بازی جان لیوا کھیل جس کی روک تھام ضروری، جنوبی پنجاب بھر میں قاتل ڈور سے بچنے کے لیے اقدامات، موٹر سائیکلوں پر حفاظتی راڈز لگانے اور آگاہی مہم کا سلسلہ جاری۔ خانپور میں پتنگ جلاؤ انسانی جان بچاؤ مہم کا آغاز۔ ملتان میں الٹی گنگا بہنے لگی، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا سستا ہونے کے بجائے مہنگا۔ صارفین کے مطابق عام مارکیٹ میں 20 کلو آٹا 2600 روپے میں ملتا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 2740 روپے میں دستیاب ہے۔ ملتان میں ناجائز منافع خور رمضان کا احترام بھول گئے، پھل سبزیوں میں خود ساختہ اضافہ، لہسن اور ادرک 600 روپے فی کلو فروخت، ہری مرچ 320، پیاز 200 روپے فی کلو دستیاب، چکن 630 روپے فی کلو، فارمی انڈے 273 روپے فی درجن مقرر۔ نگہبان رمضان کا راشن عرس شریف کے شہریوں کی دہلیز تک نہ پہنچا، خواتین اور مردوں کا ریونیو آفس کے سامنے احتجاج، احمد پور شرقیہ روڈ بلاک کر دی، راشن سفارشی افراد کو دینے کا الزام، میونسپل کمیٹی ملازمین کے خلاف نعرے بازی۔ 2 لاکھ سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور شبہ کی روحی سے گفتگو، کہا کام 80% مکمل ہو چکا ہے۔ ادھر لیا میں 90% سے زائد مستحقین کو راشن پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 2 روز میں راشن کی تقسیم مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ بہاولپور کی تقدیر بدلنے کا خواہ پورا نہ ہو سکا، تنازعات کے باعث رنگ روڈ منصوبہ بندش کے قریب، 1 دہائی سے منصوبہ تاخیر کا شکار، محکمہ نہار کی جگہوں پر بھی سڑک بننے کی اجازت نہ ملی، 1 ارب روپے ضائع ہونے کا خدشہ۔ مظفر گڑھ کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ زیر التواء، ملتان روڈ کی کشادگی کا کام 10 سال سے نامکمل، تو لہری بائی پاس تک سڑک کشادہ ہونی تھی، ڈپٹی کمشنر سے کام مکمل کرانے کی اپیل۔ بہاولپور آرٹ کونسل کی نئی عمارت 2 سال سے نامکمل، 70% کام ہو چکا، فنڈز کی عدم دستیابی پر مزید کام روک گیا، 41 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ رواں ماہ مکمل ہونا تھا۔ رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال سرجیکل ٹاور تاخیر کا شکار، 7 ارب روپے کی لاگت سے 4 منزلات سرجیکل ٹاور کی تعمیر ہونی تھی، منصوبے کی تکمیل کے لیے 3 ارب روپے کا اجرا ہو چکا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی، 200 بیڈز پر مشتمل منصوبے پر 30 کروڑ روپے خرچ ہو چکے۔ ادھر دائرہ دین پناہ میں دہی مرکز صحت غیر فعال، عمارت تو مکمل ہو گئی لیکن عملہ شفٹ نہیں ہوا، علاج کے لیے تحصیل اسپتال جانا پڑتا ہے۔ رحیم یار خان میں مستقبل کے بیمار تنخواہوں سے محروم، آفٹرنون پروگرام کے اساتذہ کو 8 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی، 409 اسکولوں میں 1600 سے زیادہ اساتذہ مالی بحران کا شکار، اعلیٰ حکام سے تنخواہیں جاری کرنے کی اپیل۔ جنوبی پنجاب میں نئے تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا، اسکولوں کے نتائج کا اعلان 30 مارچ کو ہوگا، طلباء و طالبات میں کتب کی تقسیم 2 اپریل سے شروع ہوگی۔ رحیم یار خان کے اسکول جدت کی طرف گامزن، 31 اسکولوں میں 156 کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے۔ ڈی ای او سیکنڈری ملک محمد عامر کہتے ہیں 170 اسکولوں میں لیبز کی مرمت کا منصوبہ مکمل ہو چکا۔
کمشنر ڈیرہ غازی خان ناصر محمود بشیر کا RPO کے ہمراہ امتحانی مراکز کا دورہ، سینٹر آف ایکسیلنس میں طلبہ و طالبات کے قواعد چیک کیے، تعلیمی اداروں کے سربراہان، نگران عملہ اور طلبہ سے معلومات لی۔ حکومت کی عدم دلچسپی سے ای کامرس انڈسٹری کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ملک کی ای کامرس اور فری لانسنگ انڈسٹری سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈالر منگوانے کے لیے کئی بیریئر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے ڈالر کو بآسانی لایا جا سکے۔ واسم ملتان کی طرف سے صارفین کے لیے بری خبر، بلز میں 19% اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان واسا کے مطابق بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل کی وجہ سے بل بڑھنے شہریوں نے بلز میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کھلے گٹر جان و مال کے لیے خطرہ ہے، کمشنر ملتان مریم خان کے زیر صدارت ستھرا پنجاب مہم بارے جائزہ اجلاس۔ کھلے مین ہالز کے ڈھکن فوری تبدیل کرنے کے احکامات جاری۔ بہاولپور میں ستھرا پنجاب مہم جاری، AC بس ٹرمینل پر خصوصی صفائی آپریشن مکمل۔ انتظار گاہوں، ٹکٹ گھر سے ملحقہ عمارت کی مکمل صفائی کی گئی۔ صفائی سے متعلق آگاہی کیمپ قائم، پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ملتان میں پارکوں کی کینٹینز پر معیاری اشیاء کی فراہمی کا معاملہ، ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے PFA کو کوالٹی چیک کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ AD مارکیٹنگ کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے فوکل پرسن تعینات کر دیا۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کی طرف بہتر قدم، پولیس نے نشہ کے عادی افراد کو ریسکیو کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی علاج کی تمام سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام آگاہی ریلی، راہگیروں کو روڈز پر لگی لائنوں کا فرق سمجھایا گیا، موٹر سائیکل ہمیشہ سڑک کے بائیں جانب چلانے کی ہدایت۔ پنجاب پولیس میں بھرتی کے لیے ملتان میں انٹرویوز کا آغاز، IG کا آڈیو ویڈیو ریکارڈ یقینی بنانے کا حکم، پہلے مرحلے میں 5 اپریل تک 19 اضلاع میں انٹرویوز مکمل ہوں گے، مراسلہ جاری۔ مسائل حل کرنے کے لیے DG خان میں کھلی کچہری، ADCR رضوان نذیر نے سائلین کے مسائل سنے، درستگی ریکارڈ، مالی امداد، راشن کی فراہمی بارے ہدایات دی۔ شہر عالیہ میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، ملتان کی مارکیٹس اور بازاروں میں خواتین کا رش، کسی کو کڑھائی والے کپڑے پسند تو کسی کو میکسی میں دلچسپی، کہتی ہیں کہ ابھی تو عید کے پہلے دن کا جوڑا لیا ہے، ورائٹی بہت زیادہ ہے، پسند کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بہاولپور میں کپاس کی کاشت کا عمل شروع، 2500 ایکڑ رقبے پر کاشت ہو چکی، ڈویژن بھر میں 18,69,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جائے گی، محکمہ زراعت اگیتی کاشت کے لیے متحرک۔ جنوبی پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف، عوامی مقامات پر بھی قطرے پلانے کا سلسلہ جاری، والدین سے تعاون کرنے کی اپیل۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کا عزم، CO ہیلتھ DG خان ڈاکٹر ادریس لغاری کا کوہ سلیمان کا دورہ، قبائلی علاقوں اور سخی سرور میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی سید عبدالخبیر آزاد کا دورہ بہاول نگر، علماء کرام اور معززین سے ملاقات، الشیخ آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہندو برادری کے لیے ہولی کا تحفہ، 20 خاندانوں کو تقریب کے دوران امدادی رقم کے چیک دیے گئے، DC ملتان اور MPA سلمان نعیم نے چیک تقسیم کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت میں مصروف، تحصیل صادق آباد میں راشن کی تقسیم کا آغاز، پہلے مرحلے میں 100 مستحق افراد کو راشن دیا گیا۔ اور عید سے قبل تھیلیسیمیا کے بچوں کی حوصلہ افزائی، علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان میں تقریب، پرنسپل غازی میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔